آج کی ویڈیو میں اس سوال پر بات ہوگی کہ مکمل موت اور نامکمل موت میں زیادہ بھیانک موت کون سی ہے، زیادہ تکلیف دہ موت کون سی ہے۔ دیکھیں، موت تو چاہے مکمل ہو یا نامکمل بھیانک ہی ہوتی ہے، تکلیف دہ ہی ہوتی ہے، مگر جہاں تک مکمل موت اور نامکمل موت کے آپس کے کمپیریزن کا تعلق ہے تو ان دونوں میں نامکمل موت زیادہ بھیانک ہے، زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اور کیوں زیادہ تکلیف دہ ہے، کیوں زیادہ بھیانک ہے؟ کیونکہ جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ نامکمل موت میں جب کوئی وجود موت کا شکار ہوتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، جبکہ لاسٹ ہی ویڈیو میں نے آپ کو مکمل موت کا بھی بتایا تھا کہ مکمل موت میں جب وجود موت کا شکار ہوتا ہے تو وہ اسی وقت مر بھی جاتا ہے۔ یعنی مکمل موت میں وجود کو جب موت کی تکلیف ہوتی ہے یا وہ موت کا ذائقہ چکھتا ہے تو اسی وقت مر جاتا ہے، یعنی لیکن نامکمل موت میں اسی وقت نہیں مرتا۔ کیونکہ زندہ ہوتا ہے اس لیے اس کو موت کی تکلیف ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے، جب تک کہ وہ زندہ رہے گا اس کو موت کی تکلیف ہوتی رہے گی۔ یعنی مکمل موت میں وجود کو صرف ایک بار موت کی تکلیف ہوتی ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے، لیکن نامکمل موت میں کیونکہ وجود کو ایک بار تکلیف ہونے پر نہیں مرتا، اس لیے وہ اس وقت تک اسے موت کی تکلیف ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے، جب تک کہ وہ مرے گا نہیں۔ مکمل موت میں وجود کو ایک بار تکلیف ہوتی ہے، لیکن نامکمل موت میں وجود کو ایک سے زیادہ بار تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اس وقت تک اسے ہوتی رہے گی تکلیف جب تک کہ وہ زندہ رہے گا۔ اس بات کو میں ایک مثال کے ذریعے سے بھی سمجھانا چاہوں گا۔ جیسے فرض کیا ایک آدمی کو کوئی شدید چوٹ آتی ہے، اور اس قدر شدید چوٹ آتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور فرض کیا ایک دوسرے آدمی کو بھی اتنی ہی شدید چوٹ آتی ہے لیکن وہ بے ہوش نہیں ہوتا، تو جو بے ہوش نہیں ہوا اس کو تکلیف ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، لیکن جو بے ہوش ہو گیا اسے اب تکلیف نہیں ہوگی۔ بالکل یہی صورتحال مکمل موت اور نامکمل موت کی صورتحال میں ہوتی ہے کہ مکمل موت میں کیونکہ وجود جب موت کا ذائقہ چکھتا ہے یا وجود کو جب موت کی تکلیف ہوتی ہے تو اسی وقت مر بھی جاتا ہے، اس کو مزید پھر موت کی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن نامکمل موت میں کیونکہ وجود جب موت کا شکار ہوتا ہے، یعنی جب موت کی اسے تکلیف ہوتی ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، ایسی صورت میں وجود بھی کو اس وقت تک موت کی تکلیف ہوتی رہے گی، اس وقت تک موت کا ذائقہ وہ چکھتا رہے گا جب تک کہ وہ مرے گا نہیں۔ جیسے میں نے ابھی ہاسپٹل کی مثال دی کہ مریض کو اس وقت تک تکلیف ہوتی رہے گی جب تک وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ اسی طرح نامکمل موت میں موت کے شکار وجود کو اس وقت تک موت کی تکلیف ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، مسلسل ہوتی رہے گی جب تک کہ وہ مرے گا نہیں۔ اس وجہ سے نامکمل موت مکمل موت کے مقابلے میں کہیں زیادہ بھیانک اور کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ مکمل موت میں وجود کو صرف ایک بار موت کی تکلیف ہوتی ہے، ایک بار وہ موت سہتا ہے، موت کی تکلیف سہتا ہے، موت کا ذائقہ چکھتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ لیکن نامکمل موت کا شکار وجود ایک بار کیونکہ موت کا ذائقہ چکھنے پر نہیں مرتا، ایک بار موت کی تکلیف ہونے پر نہیں مرتا، اس لیے اس کو پھر وہ مسلسل تکلیف ہوتی رہتی ہے، وہ بار بار ہوتی رہتی ہے اور اس وقت تک ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ مرے گا نہیں۔ اس وجہ سے مکمل موت کے مقابلے میں نامکمل موت زیادہ بھیانک ہے، کیونکہ اس میں وجود کو بہت دیر تک موت کی تکلیف ہوتی رہتی ہے، لیکن مکمل موت میں وجود کو اسی لمحے موت کی تکلیف ہوتی ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں اگر کوئی آدمی موجود ہے تو اسے دعا کرنی چاہیے کہ اسے مکمل موت آئے، کیونکہ مکمل موت کی صورت میں اسے صرف ایک بار موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، ایک بار اسے موت کی تکلیف ہوگی اور پھر وہ مر جائے گا۔ لیکن نامکمل موت میں کیونکہ ایک بار موت کی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ بار بار ہوتی رہتی ہے، مسلسل ہوتی رہتی ہے، جب تک کہ وجود مرے گا نہیں اس کو ہوتی رہتی ہے، اس لیے نامکمل موت زیادہ بھیانک اور زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں آدمی اگر موجود ہے تو اسے دعا کرنی چاہیے کہ اس کو مکمل موت آئے، تاکہ اسے صرف ایک بار موت کا ذائقہ چکھنا پڑے، ایک بار موت کی تکلیف ہو۔ کیونکہ اگر اس دنیا میں کوئی آدمی نامکمل موت کا شکار ہو گیا
تو اسے پھر موت کی تکلیف ایک بار نہیں ہوگی بلکہ کئی بار ہوگی، مسلسل ہوتی رہے گی، بار بار ہوتی رہے گی. وہ ایک بار موت کا ذائقہ نہیں چکھے گا بلکہ کئی بار چکھے گا، مسلسل چکھے گا، اور اس وقت تک چکھتا رہے گا جب تک کہ وہ مرے گا نہیں. اور کب تک نہیں مرے گا؟ جب تک وہ زندہ رہے گا. اور زندہ رہنے کا عرصہ 1 منٹ سے ہزاروں سالوں پہ محیط ہو سکتا ہے. اس لیے نامکمل موت بھیانک ہے، زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس میں بہت عرصے تک موت کی تکلیف ہوتی رہتی ہے. لیکن مکمل موت میں لمحہ بار کو موت کی تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد وجود مر جاتا ہے. لیکن نامکمل موت میں وجود لمحہ بار کو اس کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ گھنٹوں، دنوں، ہفتوں، مہینوں یا سالوں تک بھی اسے موت کی تکلیف ہو ہو سکتا ہے کہ ہوتی رہے جب تک کہ وہ زندہ رہے گا. اب دیکھیں یہ وجود اے ہے، یہ پچھلی میں نے ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا، یہ وجود بی ہے اور یہ وجود سی ہے. اس میں یہ دیکھیں یہ وجود اے قدرتی موت کا شکار ہوا تھا، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا. تو یہ جب موت کا شکار ہوا تھا تو اسی وقت مر بھی گیا تھا. اس کو جب موت کی تکلیف ہوئی یا اس نے موت کا ذائقہ چکھا تھا تو اسی وقت مر بھی گیا تھا. وجود اے کیونکہ قدرتی موت کا شکار ہوا تھا تو یہ صرف ایک بار اس کو موت کی تکلیف ہوئی تھی، ایک بار اس نے موت کا ذائقہ چکھا تھا، اس کے بعد یہ مر گیا تھا. لیکن وجود بی اور جیسے کہ میں نے وجود سی کا کیونکہ بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی کہ یہ دونوں کیونکہ نامکمل موت کا شکار ہوئے ہیں، نامکمل موت کا شکار ہونے کی وجہ سے وجود بی کو موت کی تکلیف ایک بار نہیں ہوگی، ایک بار وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھے گا بلکہ مسلسل چکھتا رہے گا. اس کو موت کی تکلیف وجود بی کو ہوتی رہے گی. اور کب تک ہوتی رہے گی؟ جب تک کہ یہ اپنی دوسری شرط پوری نہیں کرے گا. کیونکہ نامکمل موت میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ وجود کوئی ایک شرط پوری کرتا ہے، مکمل موت میں وجود دونوں شرطیں پوری کرتا ہے. یعنی کہ دونوں شرطیں کون سی میں نے بتائی تھیں؟ ایک کہ وہ موت سے اس کا وجود بھر چکا ہو، نمبر 2 وہ ضعیفے سے ٹکرا چکا ہو. اگر یہ دونوں شرطیں کوئی وجود پوری کرتا ہے تو وہ مکمل موت کا شکار ہوتا ہے، قدرتی موت کا شکار ہوتا ہے. لیکن جو وجود کوئی ایک شرط پوری کرے وہ نامکمل موت کا شکار ہوتا ہے. اور وہ اس وقت مرتا ہے جب وہ دوسری شرط پوری کرے گا. وجود بھی دیکھیں یہ موت سے تو بھر چکا ہے، ایک شرط تو پوری کر چکا ہے، اس لیے خدا کے قانون کے مطابق موت کا شکار تو ہو چکا ہے. لیکن دوسری شرط نہیں بھی پوری کی، اس نے ضعیفی سے نہیں ٹکرایا. خدا کے قانون کے مطابق یہ زندہ ہے. اس کو یہ تکلیف، موت کی تکلیف ہوتی رہے گی، یہ موت کا ذائقہ چکھتا رہے گا اور اس وقت تک چکھتا رہے گا جب تک کہ یہ ضعیفی سے نہیں ٹکراتا. اب یہ ضعیفی سے موت کا شکار ہو جانے کے بعد 1 منٹ بعد ٹکراتا ہے یا 1 گھنٹے کے بعد یا 1 دن کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد یا ہزاروں سال کے بعد، جب تک یہ ٹکرائے گا نہیں ضعیفی سے، دوسری شرط پوری نہیں کرے گا، اس کو خدا کے قانون کے مطابق موت کی تکلیف ہوتی رہے گی. یہ موت کا ذائقہ چکھتا رہے گا. یہ جو عرصہ جتنا طویل ہوگا اتنی طویل عرصے تک اس کو موت کی تکلیف ہوتی رہے گی، موت کا ذائقہ چکھتا رہے گا. اور جب تک کہ یہ ضعیفی سے نہیں ٹکرائے گا، دوسری شرط پوری نہیں کرے گا، یہ موت کا ذائقہ چکھتا رہے گا، اس کو موت کی تکلیف ہوتی رہے گی. اور یہ عرصہ میں نے جیسے کہ بتایا یہ 1 منٹ سے لے کے ہزاروں سالوں پہ بھی محیط ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ دیکھیں یہ وجود سی بھی نامکمل موت کا شکار ہوا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا یہ بھی 2 شرطیں پوری نہیں کرا. یہ اب دیکھیں ضعیفی سے تو ٹکرا چکا ہے لیکن موت سے نہیں بھرا. جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا مکمل موت کی 2 شرائط ہیں کہ وجود موت سے بھی بھرا ہو اور ضعیفی سے بھی ٹکرائے ہو. اب وجود سی دیکھیں ضعیفی سے تو ٹکرا گیا لیکن موت سے نہیں بھرا، اس لیے یہ بھی زندہ ہے. یہ اس وقت تک موت کی تکلیف اس کو ہوتی رہے گی، یہ موت کا ذائقہ چکھتا رہے گا جب تک کہ اس کا وجود موت سے بھر نہیں جائے گا. کیونکہ موت سے جب بھرے گا تو دوسری شرط پوری کرے گا تو پھر یہ مرے گا. اب یہ بھی عرصہ 1 منٹ سے ہزاروں سالوں پہ محیط ہو سکتا ہے کہ یہ موت کا شکار ہونے کے بعد 1 منٹ بعد بھر جائے موت سے یا پھر سالوں بعد بھرے. اگر سالوں بعد بھرتا ہے تو پھر سالوں تک اس کو موت کی تکلیف ہوتی رہے گی، موت کا ذائقہ چکھتا رہے گا یہ وجود سی. لیکن اگر یہ جلدی بھر جاتا ہے تو پھر اس کو جلدی یہ مر جائے گا، تو پھر اس کو کم عرصے کے لیے موت کی تکلیف ہوگی، موت کا ذائقہ چکھے گا.
لیکن اس کا بھی عرصہ قدرتی موت کے مقابلے میں، مکمل موت کے مقابلے میں طویل ہوگا، کیونکہ اس میں تو صرف ایک بار موت کی تکلیف ہوتی ہے، ایک بار موت کا ذائقہ چکھتا ہے اور اس کے بعد مر جاتا ہے۔ لیکن نامکمل موت میں وجود، جیسا کہ میں نے بتایا، ایک بار کی تکلیف اور ایک بار کا موت کا ذائقہ چکھنے سے نہیں مرتا، کیونکہ نامکمل موت کا شکار ہوا ہوتا ہے تو موت کا شکار ہو جانے کے باوجود بھی کیونکہ زندہ ہوتا ہے، ایک شرط پوری کی ہوتی ہے، اس لیے موت کی تکلیف ہوتی رہے گی وجود کو جب تک کہ دوسری شرط پوری نہیں کرے گا۔ اب یہ اس وقت مرے گا وجود بھی، جیسا کہ میں نے بتایا، جب یہ ضعیفی سے ٹکرائے گا، اور ضعیفی سے جب تک نہیں ٹکرائے گا یہ زندہ رہے گا، اور جب تک زندہ رہے گا خدا کے قانون کے مطابق اس کو موت کی تکلیف ہوتی رہے گی، یہ موت کا ذائقہ چکھتا رہے گا۔ یہ والا عرصہ جو ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 100 سال کا بھی ہو سکتا ہے، اور ہزاروں سالوں پہ محیط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جتنا لمبا عرصہ طویل ہوگا اتنی دیر تک وجود بھی کو موت کی تکلیف ہوتی رہے گی، موت کا ذائقہ چکھتا رہے گا، کیونکہ جب تک یہ یہاں سے نہیں ٹکرائے گا یہ زندہ ہوگا، اور جب تک زندہ رہے گا اس کو موت کی تکلیف ہوتی رہے گی، یہ موت کا ذائقہ چکھتا رہے گا۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے بتایا، وجود سی بھی کیونکہ ایک شرط پوری کر رہا ہے، یعنی کہ ضعیفی سے ٹکرا چکا ہے لیکن موت سے نہیں بھرا، تو یہ جو موت سے بھرنے والا ٹائم ہے یہ 1 منٹ سے لے کے ہزاروں سالوں پہ بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ بعد بھی بھر سکتا ہے۔ اگر 1 منٹ بعد بھر جائے گا تو پھر اس کو 1 منٹ تک موت کی تکلیف ہوگی، 1 منٹ تک موت کا ذائقہ چکھے گا اور پھر مر جائے گا، اور اگر 1 گھنٹے کے بعد یہ بھرتا ہے تو پھر اس کو 1 گھنٹے کے تک موت کی تکلیف ہوتی رہے گی اور موت کا ذائقہ چکھتا رہے گا اور پھر مرے گا۔ اور اگر فرض کیا اس کو 1 سال تک میں بھرتا ہے جا کے تو پھر اس کو 1 سال تک موت کی تکلیف ہوتی رہے گی، موت کا ذائقہ چکھتا رہے گا اور پھر جا کے یہ مرے گا۔ جب یہ بھرے گا، یعنی کہ جب بھرے گا تو دوسری شرط پوری ہو جائے گی تو مرے گا، اور یہ جب وظیفے سے ٹکرائے گا تو تب مرے گا۔ اس طرح آپ نے اس سوال کا جواب آپ کو بآسانی مل گیا ہوگا کہ نامکمل موت اور مکمل موت میں زیادہ بھیانک اور زیادہ تکلیف دہ موت کون سی ہے؟ تو نامکمل موت زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ بھیانک ہے، کیونکہ اس میں وجود کو موت کی تکلیف کافی عرصے تک ہوتی رہتی ہے، کافی عرصے تک موت کا ذائقہ چکھتا رہتا ہے، لیکن مکمل موت کم بھیانک ہے نامکمل موت کے مقابلے میں، کیونکہ اس میں وجود صرف ایک بار اس کو موت کی تکلیف ہوتی ہے، ایک بار موت کا ذائقہ چکھتا ہے اور اس کے بعد مر جاتا ہے۔ نامکمل موت میں کیونکہ ایک بار کی موت کی تکلیف میں نہیں مرتا، ایک بار موت کا ذائقہ چکھنے پہ نہیں مرتا، بلکہ کئی بار بار مسلسل اس کو موت کی تکلیف ہوتی رہتی ہے، مسلسل اس کو وہ موت کا ذائقہ چکھتا رہتا ہے، گھنٹوں چکھتا ہے، سالوں چکھتا ہے اور تب جا کے مرتا ہے۔ اس لیے نامکمل موت زیادہ بھیانک ہوتی ہے مکمل موت کے مقابلے میں۔ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال پیدا ہو رہا ہے تو مجھ سے ضرور پوچھیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا تسلی بخش اور دلیل کے ساتھ جواب دوں۔ باقی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فیس بک پہ جہانگیر موسیٰ کے نام سے میرا پیج ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ میرا موسیٰ جہانگیر کے نام سے چینل بھی ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔